شاہ صاحب جس پوائنٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ اب اپوزیشن اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جو حکومتی جماعتیں ان دونوں کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا. یہ جو سجیشن دی گئی ہے اسپیکر صاحب کی جانب سے, چارٹر آف پارلیمنٹ کی یہ سجیشن جو آئی ہے, اس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا, کیونکہ اس کے بعد تو پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات بڑھیں گے کیسے آگے جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کلمے کے نیچے بیٹھ کے جو لوگ فارم 45-47 کے ذریعے اٹھاتے ہیں اور قسم اٹھاتے ہیں, کیا واقعی وہ اپنا کام کر رہے ہیں؟ اور جو جھوٹ کی بنیاد پر الیکشن لڑ کے آئیں گے یا جیت کے آئے ہیں اس انجینئرڈ الیکشن میں, آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک آبجیکٹیو اوپینین ہماری بڑی کھل کے ہونی چاہیے کہ اسپیکر ایاز صادق کل کہاں تھے, کیا ان کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ ہوا ہے, اور کس نے کیا ہے؟ افتخار صاحب نے تو میرے خیال میں انڈائریکٹلی, لیکن جس نے کیا ساری دنیا کو پتہ ہے. اور جس طرح آج لوگ راداری زمانتے رہتے ہیں تو کیا کون سی پارلیمان کی آپ بات کرتے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی, مل جل کے کام کریں. تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں نا عوام کی بہتری ہوگی تو آپ تمام سیاسی جماعتوں کو جب اپوزیشن میں رکھتے ہیں نا تو ان کیا عوام کا درد ہوتا ہے, ان کے دلوں میں عوام کا درد ہوتا ہے. باقی تو یہ سب مل بیٹھ کے کھاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اقتدار میں جب بھی آئی ہے تو وہ کسی وجہ سے نہیں آئی. کیا یہ عوام کے ووٹوں سے الیکشن جیت کے آتے ہیں؟ میرے خیال میں اب تو بار بار ہم کہتے ہیں کہ جناب جتنے الیکشن ہوئے 77 کے بعد سے سارے انجینئر تھے, سارے جو ہے وہ ریکٹ تھے, سارے کمپرومائز تھے, کوئی آر او الیکشن تھا, کوئی جو ہے وہ ڈی سی اوز الیکشن تھا, 2018 والا بھی انجینئر تھا, ابھی والا بھی ایسا ہی ہے. دیکھیں اوور آل دیکھا جائے آپ کی جو سیاسی نظام ہے, سیاسی نظام کے اندر ایک اشرافیہ کی کھیپ ہے جو کہ سیاست میں جو ہے وہ ایک انڈسٹری کے طور پہ اس کو چلاتی ہے, اور باقاعدہ وہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آپ کے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں اور وہی 10 سے 12-15% لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. ہم یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ ساری زندگی ہم یہ بار بار جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہشنگ انڈر کارپیٹ والی بات ہے, چپ کر کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں جو 80% لوگ ہیں ان کے مسائل ان 20% لوگوں کی پرائیورٹیز نہیں ہیں, چاہے وہ عدلیہ کے لوگ ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, چاہے وہ آپ کے بیوروکریسی کے لوگ ہیں. وہ صرف اور صرف یہ 10-15% جو اشرافیہ ہیں ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی اور اسپیکر صاحب کا مشورہ بھی بڑا اچھا ہے کہ ہم ساری چیزیں جو ہے اپنے جو ہے وہ بیچ میں بیٹھ کے بانٹ کے کھاتے رہے اور انجوائے کرتے رہے. لیکن ایک جو ٹربل ان کو آ رہی ہے وہ یہ ہے, وہ تیسری پارٹی. اس سے پہلے بھی دیکھیں چارٹر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی گالی گلوچ کی سیاست, تو کیا اس سے پہلے جو میاں نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کرتے رہے وہ کون سی سیاست تھی؟ وہ تو آپ نے دیکھا کہ جہازوں سے لوگوں کی تصویریں جو ہے نا ان کو پھینکا گیا. کیا وہ بڑی زیادہ عزت دار سیاست تھی؟ آج تو ہم کہہ سکتے ہیں کوئی دوسرا سمجھتا ہوں جو تیسری قوت ہے جو کہ قیدی چارج کر رہا ہے, میرے خیال میں وہ کسی لحاظ سے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ اب پشاور کے اندر ہم کہہ رہے ہیں نا کہ احتشام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا رویہ دیکھیں. دیکھیں رویہ یہ کہ آپ کسی کے خلاف غیر قانونی کام کریں گے, آپ پارلیمنٹ سے لوگوں کو اٹھائیں گے, آپ ان کے الیکٹڈ ممبرز کو ماریں گے, پیٹیں گے, 8-9 کا آپ نے فزیکل ریمانڈ لے لی اور 7 دن میں وہ کتنی مار کھائیں گے وہ اندازہ ہے. میرے خیال میں آج جو میسج بڑا واضح دیکھیں ہم نے جو بڑا کلیئر میسج یہاں سے دیجیے. اب تو میرے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی سے بات چیت نہیں کرتے. تو اب کیا ہوگا؟ کیا جمعے کو ایک ملک گیر ہڑتال ہوگی؟ جو ہے وہ 18 ستمبر کو مینار پاکستان میں جو جلسہ اس پہ بھی سب کی نظر ہے, پولرائزیشن کی طرف پھر چلیں صاحب ٹائم کم ہے. جو ملک کے مسائل ہیں ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ آپ اس پہ بات نہیں کر رہے, تو میرے خیال میں I got your point. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.